تمام جماعت کو یا علی مدد، مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عصر، جیسا کہ ہم سنتے ہیں صاحب العصر، لیکن اس گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست۔ جی ہمارے چاروں چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں اور اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور ہمارا چوتھا چینل آئی اسماعیلی ایسنس خدمت وہ اب لانچ ہو چکا ہے۔ جی، جہاں ہم واعظ اور گنان کا مواد شیئر کریں گے، اس کا لوگو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آئی اسماعیلی ایسنس تعلیم بھی ہے، جہاں بہت خوبصورت میوزیکل تسبیحات ہیں۔ بالکل، صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت سننے کے لیے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ تو چلیں اب اپنے اصل موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو جب ہم لفظ عصر سنتے ہیں تو پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے وقت، ہے نا، زمانہ۔ بالکل، جیسے عصر کی نماز کا وقت، ایک ٹائم پیریڈ۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صرف گھڑی پر نظر آنے والا وقت نہیں ہے، اس کے پیچھے تو ایک پوری روحانی کائنات چھپی ہوئی ہے۔ جی، بات دراصل یہی ہے۔ اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے عصر اور زمان کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق زمان وہ وقت ہے جسے ہم اپنی کلائی پر بندی گھڑی میں دیکھتے ہیں، کیلنڈر کے اوراق پر گنتے ہیں، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، سال۔ مطلب وہ وقت جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جو ماضی بن جاتا ہے۔ بالکل، جو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ مادی وقت ہے، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا زمان، تو پھر عصر کیا ہے؟ عصر اس زمان کے اندر چھپا ہوا وہ روحانی لمحہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ دلچسپ۔ اسے یوں سمجھیں کہ زمان ایک گانے کا ٹریک ہے جس کی لمبائی مقرر ہے، 3 منٹ 15 سیکنڈ۔ اچھا۔ لیکن عصر وہ احساس، وہ کیفیت، وہ یاد ہے جو وہ گانا آپ کے اندر جگاتا ہے۔ وہ احساس 3 منٹ کا نہیں ہوتا، وہ تو لازوال ہوتا ہے، وہ آپ کی روح میں بس جاتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ یعنی زمان وقت کا جسم ہے اور عصر اس کی روح۔ جی بالکل، زمان تاریخ کی کتاب ہے اور عصر اس تاریخ کا سبق ہے۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی گہرا تصور ہے کہ امام وقت بے وقت صاحب الزمان بھی ہیں اور صاحب العصر بھی۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ وقت کے جسم اور روح دونوں کے مالک ہیں۔ یہ اتھارٹی مطلب عملی طور پر کیسی نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، صاحب الزمان ہونے کی حیثیت سے امام اس دنیاوی دور کے تاریخ کے بہاؤ کے رہنما ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں اس مادی دنیا میں جینے کا، ترقی کرنے کا اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے، وہ کیا؟ صاحب العصر ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری روحوں کے رہنما ہیں۔ وہ اس مادی زندگی کے اندر روحانیت کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمان کے شور میں عصر کی خاموش آواز کیسے سنی جائے۔ وہ ان دو جہانوں کے درمیان ایک پل ہیں۔ تو امام وہ ہستی ہیں جو ہمیں کیلنڈر کے دنوں میں جیتے ہوئے بھی ان لمحوں سے جوڑتے ہیں جو کیلنڈر سے ماورا ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور تجریدی خیال ہے، لیکن یہ صرف فلسفہ نہیں تھا۔ تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک بہت مشکل وقت، جب یہ تجریدی خیال پوری جماعت کے لیے بقا کا ذریعہ بن گیا، ایک لائف لائن۔ جی ہاں، آپ دور سطر کی بات کر رہی ہیں، یعنی پردہ پوشی کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ تصور صرف ایک علمی نقطہ نہیں رہا، بلکہ روزمرہ کی ایمان کی بنیاد بن گیا۔ اسی طرف چلتے ہیں، یہ دور سطر تھا کیا، اور اس میں صاحب العصر کی اصطلاح اتنی مرکزی کیوں بن گئی؟ دور سطر تاریخ کا ایک انتہائی نازک موڑ تھا۔ دشمنوں کی طرف سے مخالفت اور ظلم و ستم اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ اماموں کے لیے اپنی جان اور اسماعیلی دعوت دونوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے امامت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے امام کو ظاہری طور پر عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہونا پڑا، یعنی پردے میں جانا پڑا۔ لیکن جماعت تو موجود تھی، اسے تو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ جی، اور یہ ذمہ داری امام کے سب سے اعلیٰ اور قابل اعتماد نمائندوں نے سنبھالی، جنہیں حجت کہا جاتا تھا۔ ایک منٹ، یہاں ذرا رکتے ہیں۔ یہ تو ناقابل تصور حد تک مشکل ذمہ داری ہوگی، یعنی حجت کو ایک ایسی جماعت کی رہنمائی کرنی ہے جس کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ بہت مشکل۔ وہ یہ اعتماد کیسے قائم کرتے تھے؟ جماعت کو کیسے یقین ہوتا تھا کہ یہ شخص واقعی امام کا نمائندہ ہے، کوئی دھوکے باز نہیں؟ یہ اعتماد کی ایک بہت مضبوط اور نازک زنجیر تھی۔ حجت کا انتخاب خود امام کرتے تھے، اور ان کی روحانی حیثیت شک و شبہ سے بالاتر ہوتی تھی۔ اچھا۔ ان کے 3 بنیادی فرائض تھے: امام کا پیغام پہنچانا،
امام کی تعلیمات کی تشریح کرنا اور سب سے اہم امام کی روحانی برکات کو جماعت تک منتقل کرنا، تاکہ جماعت کا روحانی تعلق امام سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹوٹے۔ بالکل، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ سب کچھ امام کا اصل نام لیے بغیر کرنا تھا۔ امام کا نام لیے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی جماعت کو ایک ایسے رہنما کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا تھا جس کا نام تک انہیں نہیں بتایا جا رہا تھا۔ جی، یہ تو ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ پھر انہیں ہدایت کیا دی جاتی تھی؟ وہ بیعت کس کی کرتے تھے؟ انہیں ایک بہت واضح اور گہرا دستور دیا گیا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا اطاعت کرو صاحب العصر کی، بس یہی جملہ تھا۔ بس یہی؟ جی، یہ ایک روحانی پاس ورڈ کی طرح تھا، ایک ایسا کوڈ جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو۔ کیونکہ نام تو زمان سے تعلق رکھتا ہے، بالکل، جو بدل سکتا ہے، جو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن عصر یعنی وہ باطنی روحانی حقیقت، وہ تو دائمی ہے، اور اس کا مالک صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، امام حق، چاہے وہ پردے میں ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! یعنی یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ایک پوری حکمت عملی تھی جس نے ظاہری شناخت کو ہٹا کر باطنی حقیقت پر فوکس قائم کر دیا۔ صحیح، نام اہم نہیں تھا، وہ روحانی منصب اہم تھا جس سے اطاعت کا رشتہ جڑا تھا۔ اس سے تو جماعت کا ایمان کسی شخص کی ذات سے نہیں بلکہ امامت کے ادارے کے ساتھ جڑ گیا ہوگا۔ آپ نے بالکل اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ مومنوں کی روحانی تربیت تھی۔ انہیں سکھایا جا رہا تھا کہ امام کی حقیقت ان کے جسم یا نام تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک نور ہے، ایک دائمی اصول ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس حکمت عملی کے مقاصد تو یقیناً بہت گہرے ہوں گے۔ امام کی حفاظت اور جماعت کی بقا تو ظاہر ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی اس سے بھی بڑا روحانی سبق تھا؟ جی، ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے 3 سطحوں پر مقاصد تھے۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے کہا، سب سے فوری اور عملی مقصد امام کے مقام کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ امامت کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مقصد دعوت کو دشمنوں کی نظروں سے بچانا تھا۔ اگر کوئی خاص نام یا شخصیت ہدف پر نہ ہو تو دشمن کے لیے جماعت کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ایک طرح سے ہوا میں تلوار چلاتے رہتے تھے۔ اور تیسرا مقصد؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اصل راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ جی، تیسرا مقصد سب سے گہرا اور روحانی تھا۔ وہ یہ تھا کہ مومنوں کا رابطہ براہ راست امام کی باطنی حقیقت سے جوڑا جائے۔ یعنی ناموں کی دنیا سے اوپر اٹھ کر؟ بالکل، یہ انہیں سکھایا جا رہا تھا کہ ظاہری شکل و صورت اور ناموں کی دنیا سے اوپر اٹھ کر حقیقت کو پہچانیں۔ یہ سمجھنا کہ امام کا نور جسم یا نام کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ایک آفاقی حقیقت ہے جو اثر پر حکومت کرتی ہے۔ تو اس دور نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود جماعت کو روحانی طور پر بے حد مضبوط اور بالغ بنا دیا۔ جی بالکل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نام پوشیدہ تھا لیکن روحانی تعلق اور اطاعت کا مرکز وہی ایک ذات تھی، یعنی امام۔ مواد میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اثر کا راز امام ہی ہوتے تھے۔ جی، یعنی اس پورے نظام کا، اس پورے حکمت کا جوہر اور راز خود امام کی ذات تھی۔ نام ایک پردہ تھا اور اس پردے کے پیچھے اصل حقیقت امام کا نور تھا۔ صحیح۔ یہ تو ایمان کی معراج ہے کہ آپ اسے مانیں جسے آپ نے دیکھا نہیں، جس کا نام آپ جانتے نہیں۔ بالکل، یہ ایمان کی وہ گہرائی ہے جو آنکھوں سے نہیں بصیرت سے دیکھتی ہے، جو کانوں سے نہیں روح سے سنتی ہے، اور یہی تربیت آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ یہیں سے میرا اگلا سوال جڑتا ہے۔ یہ تو دور 70 کی بات ہو گئی۔ آج کے دور میں جب امام ظاہر ہیں، عصر کا تصور ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آج کی دنیا زمان کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہماری زندگیاں گھڑی کی سوئیوں، ڈیڈ لائنز، کیلنڈرز اور نوٹیفیکیشنز کے گرد گھومتی ہیں۔ ہم ہر لمحہ زمان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم عصر کو گنوا رہے ہیں۔ یعنی اس روحانی لمحے کو جو ہر زمان کے اندر موجود ہے۔ جی، عصر کا تصور ہمیں ایک طرح کی روحانی ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ روحانی ٹائم مینجمنٹ، یہ بہت دلچسپ ترکیب ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، زمان ہمیں اپنے کیلنڈر کو منظم کرنے پر مجبور کرتا ہے، میٹنگز، اپائنٹمنٹس، ڈیڈ لائنز، لیکن عصر ہمیں اپنی روح، اپنے شعور کو منظم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ کے شیڈیول کو مینج کرنے
اور آپ کی روح کو مینج کرنے کا فرق ہے۔ عصر کا دائمی پیغام ہمیں 3 بنیادی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات، ظاہر بدلتا رہتا ہے مگر باطن ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہماری نوکریاں بدل جاتی ہیں، شہر بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، یہ سب زمان کا کھیل ہے۔ صحیح۔ لیکن اس بدلتی دنیا کے اندر ایک حقیقت نہیں بدلتی، امام کا نور اور اس سے ہمارا روحانی تعلق۔ یہ عصر کی طرح دائمی ہے، یہ ہمارا روحانی لنگر ہے۔ یہ تو آج کی بے چین دنیا میں بہت تسلی دینے والا خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمان کا حکم دنیا پر ہوتا ہے مگر عصر کا حکم دل اور روح پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک باس آپ کے 9 سے 5 بجے کے زمان پر حکم چلا سکتا ہے، حکومت کے قوانین آپ کے ظاہری اعمال پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل پر، آپ کی نیت پر، آپ کی روح کی سچائی پر کس کا حکم ہے؟ صاحب العصر کا۔ جی، وہ صاحب العصر کی بادشاہی ہے۔ باطنی طور پر ایک مومن کی وفاداری صرف اور صرف امام زمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات؟ تیسری اور نتیجہ خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں اوقات، ظاہر اور باطن، زمان اور عصر کا حقیقی مالک صرف امام زمان ہے۔ وہی ہے جو ہمیں اس مادی دنیا یعنی زمان میں رہتے ہوئے روحانی دنیا یعنی عصر سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، وہی ہیں جو ہمیں تاریخ کے شور میں ابدیت کا سکون عطا کرتے ہیں۔ تو عصر صرف وقت کا ایک لمحہ نہیں بلکہ مومن کے لیے ایک روحانی دروازہ ہے، ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا شعور جہاں انسان دنیاوی وقت کی قید سے آزاد ہو کر اپنے امام سے روحانی طور پر جڑ جاتا ہے۔ جی، شاید یہ وہ لمحہ ہے جب ہم دعا میں ڈوب جاتے ہیں یا جب جماعت خانے میں عبادت کرتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اسے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ وہ ایک لمحہ پوری زندگی کے زمان پر بھاری ہو سکتا ہے، وہی عصر ہے، اور اس دروازے کی چابی صاحب العصر کے پاس ہے۔ آج ہم نے عصر کے لفظ کے پیچھے چھپے گہرے روحانی سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف وقت نہیں بلکہ ایک باطنی حقیقت ہے جس کے مالک امام وقت ہے۔ اور ہم نے دور ستر میں اس کی تاریخی اہمیت کو بھی سمجھا کہ کیسے یہ ایک لفظ پوری جماعت کے لیے روحانی بقا کا ذریعہ بنا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ یہ تعلق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری حالات کچھ بھی ہوں، روحانی حقیقت اور امام سے باطنی تعلق عصر کے ذریعے ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر عصر ایک روحانی دروازہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی یعنی زمان اپنی نوکریوں، ڈیڈ لائنز اور سوشل میڈیا کی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے ان سب کے ذریعے اس دروازے کو مسلسل بند رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر کل سے ہم اپنی زندگی میں ایسا کون سا ایک ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے یہ دروازہ چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح کھلے اور ہم اس لازوال لمحے سے جڑ سکیں؟